فرماتے ہیں کہ وہی چیز ہے تفکر، غفلت سے نکلو اور سوچو تمہیں خلق کس لیے کیا گیا، کہاں سے آئے ہو. حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ایک جملہ ہے جو یہاں پہ یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ مشہور جملہ ہے جو حضرت کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ خدا رحم کرے اس شخص پر جو 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈے. میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پر ہوں، اور میں نے کہاں جانا. اس وجہ سے میں کہاں سے آیا ہوں اس کو توحید، بحث توحید ادھر آتی ہے. میں کہاں پر ہوں، یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ بحث آئے گی رہبر و رہنما شناسی، یعنی تمہارا رہبر یہاں پہ کون ہے، تم نے کس کی ہدایت پہ زندگی گزارنی ہے. یہاں پہ پھر نبوت اور امامت کی بحث. یہاں پہ میں کہاں ہوں، لازم بات ہے میں جہاں ہوں اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ میں نے الہی پیشوا چننے ہیں اور ان کے سائے میں زندگی گزار. میں نے کہاں جانا ہے، یہ وہ قیامت. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں اصول دین 3 ہیں، اور جو 2 ہم جو کہتے ہیں اصول دین 5 ہیں، اس میں وہ 2 اصول مذہب ہیں، عادل اور امامت. عادل اور امامت اصول مذہب ہیں. اور در حقیقت اس میں اس طریقے سے ہے کہ آپ دیکھیں توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، توحید کے ساتھ جڑی ہوئی عدل کی بحث وہ ایک ہی ہوگی. رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے امامت کی بحث، وہ ایک کاؤنٹ ہوگی. پھر آخر میں کیا رہ گئی، قیامت. بس ٹوٹل کتنے ہوئے، 3. اور انہی 3 کے اوپر آپ دیکھیں قرآن کریم کا تمرکز ہے. اور ان 3 میں سے جو کسی ایک کا بھی منکر ہوگا وہ کیا ہوگا، اسلام سے خارج ہوگا. یہ 3 اصل ہیں، جڑیں ہیں. ان جڑوں میں سے ایک جڑ بھی اگر کم ہوتی جائے گی تو اسلام سے کیا ہو جائے گا، انسان خارج ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں رسول اللہ قرآن کریم سب سے پہلے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے تفکر اور تدبر کے اوپر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، اہمیت بیان کی ہے کہ تفکر. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. ہمارے ایک برادر ہیں عالم دین ہیں، وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے رجس ہے، اور رجس کا لفظ تو شیعہ زیادہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، رجس کس کو کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رجس ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عجیب ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سوچی پہ آتے بندہ گیا. ہمارے ہاں الٹ ہے، سوچی پہ آتے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا اس کے لیے رجس ہے، اور ہم کہتے ہیں سوچی پہ آتے بندہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے اپنا دین بنایا ہوا نا، ہماری اپنی سوچیں، ہمارا اپنا کلچر، ہمارا اپنے طریقہ کار. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تشیع کے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے، جن چیزوں میں سے ایک جو چیز وہ عقل ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں ہماری کتاب الکافی، اس کا پہلا باب ہی عقل و جہل، پہلی کتاب ہی عقل و جہل. علامہ حسن زادہ آملی حافظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سے ہی آپ سمجھیں تشیع کیا ہے. اور آپ دیکھیں شیخ کلینی کتنے عظیم عالم ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلی کون سی کتاب رکھی، عقل و جہل. بعد میں پھر بحث توحید، بعد میں پھر بحث حجہ و بحث نبوہ، وہ ساری بحثیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے تو عقل ہے. آپ نے عقل سے خداوند متعال کی ذات اور صفات کو قبول کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. عقل ہے آپ کے لیے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے میری پرستش کرو، میری اطاعت کرو. ہو